جن لوگوں کے جسم میں الرجی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کے جسم میں چمبل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. چمڑے کی جوتی سے، جو آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے، پرفیوم سے، جن لوگوں کی جلد خشک ہوتی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کسی جگہ سے خشک ہوئی، وہاں انہوں نے خارش کی، مزید خارش ہوئی، مزید اس کو کھجایا گیا، وہ مزید بڑھتا زخم پیدا کر دیا جس میں خارش کرتا ہے پیشنٹ اور اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، لیکن خارش بڑھتی جاتی ہے. چمبل اسی طرح ہوتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے چمبل. ہمارے ہاں بہت زیادہ اس لوگوں میں اس کی ہے. سر یہ کیا ہوتا ہے چمبل؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، چمبل جو ہے نا، یہ تو ایک لے مین ٹرم ہے. اسے ایگزیما کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اور بیسیکلی یہ ایک الرجی کی قسم ہے. عام طور پہ جن لوگوں کے جسم میں الرجی کی ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کے جسم میں چمبل ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اب چمبل جو ہے، چونکہ ہمارے جسم کی اندرونی ایک کہہ لیں کہ ساخت کی وجہ سے یا اندرونی ہماری ٹینڈنسی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے عام طور پر. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص میں الرجی ہونے کا چانسز زیادہ ہیں یا الرجی والے اس میں اس کی جسم کی ساخت الرجی والی ہے، تو اس میں پرفیوم سے، اچھا، چمڑے کی جوتی سے، اچھا، ہاں جی، نکل سے، جو آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جو خواتین دلہنیں بنتی ہیں اور ان کو مہندی کی وجہ سے ان کو جو الرجی ہوتی ہے، سر وہ بھی بہت دیکھا گیا آج کل ریسنٹلی، چونکہ پتہ نہیں مہندی تو آ نہیں رہی، وہ کیمیکل ہوتا ہے. اور میں تو اس کیمیکل کو پیشنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی پھر یہ پرماننٹ مہندی لگے گی تمہارے، یہ پھر کبھی اترے گی نہیں، کیونکہ اس نے اسکن جلا دینی ہوتی ہے. وہ کوئی ایسڈ ڈالتے ہیں بیچ میں، کوئی فاسٹنر کے طور پہ جو فوری افیکٹ دیتا ہے، اس کو ایمرجنسی مہندی بھی کہا جاتا ہے. جی جی. وہ ایمرجنسی مہندی جو ہے نا، وہ وقتی طور پہ فوری طور پہ کلر تو دیتی ہے، لیکن وہ اسکن کو ڈیمیج کر دیتی ہے. ان لوگوں میں جن میں ٹینڈنسی ہے، اچھا، اس کو میٹوپی کہتے ہیں. لہٰذا شادی پہ جو آپ کو مہندی لگوائیں وہ بھی بڑا سوچ سمجھ کے لگوائیں، کیمیکل نہ لگوائیں. یہ مجھے اپنی جو خواتین ہیں ان کو یہ ایک سمجھ لیں، ایڈوائس سمجھ لیں، ایک ریکمنڈیشن ہے کہ وہ مہندی کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے لگوا لیں اور نارمل والی لگوائیں. لیکن جو فوری طور پہ اثر دینے والی مہندی ہے، اس میں کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جو اسکن کو بہت شدید نقصان دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ بیچاری اب اگلے دن بارات ہیں. یہ میرے ساتھ ابھی ہوا ہے، یہ پچھلے دنوں، کہ میرے ایک بہت عزیز جاننے والے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، اور ان کا مجھے رات کو فون آیا کہ جی مہندی لگی، اور اس کے بعد اس کا سارا پھول گیا، چھالے بن گئے. جی سر. پھر آپ خود اندازہ لگائیں، اگلے دن بارات ہو اور وہ ہاؤ ٹو مینیج دیٹ. جی جی سر. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. باقی جو ہم بات کر رہے تھے ہم چمبل کی، چمبل جو ہے یہ بیسیکلی الرجک ریئیکشن ہے، جیسے میں نے بتایا. تو اس میں اگر جلد کسی کی خشک ہے، جن لوگوں کی جلد خشک ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کسی جگہ سے خشک ہوئی، وہاں انہوں نے خارش کی. اس خارش کرنے کی وجہ سے جلد کا جو وہ ایریا جہاں خارش کی گئی ہے وہ سینسٹیو ہو گیا، مزید سینسٹیو ہو گیا، وہاں پہ تھوڑا سا انفلیمیشن ہوئی، مزید خارش ہوئی، مزید اس کو کھجایا گیا، وہ مزید بڑھتا اس نے وہاں پہ ایک اچھا بھلا ایک ایسا زخم پیدا کر دیا جس میں خارش کرتا ہے پیشنٹ اور اس کو تھوڑا سا سکون ملتا ہے، لیکن خارش بڑھتی جاتی ہے. چمبل اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ چمبل ہی کی ایک شکل ہے. تو بیسیکلی ہماری جلد کے اندرونی ساخت، اس میں الرجی کی ٹینڈنسی جس کو ہم ایٹوپی کہتے ہیں، اگر وہ ہو تو چانسز ہیں کہ ہمیں لیدر کے شوز سے ہو سکتی ہے. اگر ڈائریکٹ چمڑا جو ہے وہ ہماری جلد کے ساتھ لگے، کیونکہ چمڑے کو پروسیس کرنے میں کچھ مٹیریلز یوز ہوتے ہیں، ٹیننگ مٹیریل ہوتے ہیں، اور کیمیکل اس کو صاف کرنے میں یوز ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے. اسی طرح ریکسین سے، پھر میں نے بتایا کہ آرٹیفیشل جیولری سے، پھر میں نے بتایا کہ یہ اسپریز کولون ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ہیئر ڈائی سے بہت شدید ہوتی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. کچھ لوگ آتے ہیں ان کو جو ہیئر ڈائی کے جی پہلے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پچھلے کئی سالوں سے لگا رہے ہیں، اب آ کے آنا شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے. وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ جی ہمیں ہیئر ڈائی سے ہوئی ہے. لیکن وہ میں پھر ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پچھلے 3 سال سے لگا رہے ہیں، 30 ایئر سے، تو 31ویں سال کے پہلے دن چانسز ہیں کہ آپ کو الرجی ہو سکتی ہے اس سے. جی سر. تو چمبل بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے اور الرجی کی قسم ہے. تو ہم اس میں مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ جلد کو خشک نہیں ہونے دینا آپ نے. دوسرا یہ کہ سر ویسے مریض کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میری جلد جو ہے یہ خشک ہے یا یہ ویٹ ہے؟ دیکھیں، مریض روز نہاتا ہے، روز منہ دھوتا ہے، روز اس نے کپڑے بدلنے ہوتے ہیں، اس کو اپنی جلد کی ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کی جلد پہ باقاعدہ خشکی نظر آتی ہے. جی سر. ٹھیک ہے.
اور کچھ لوگوں کو اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچپن سے جو ہے نا مجھے میری جلد بہت سینسٹیو ہے, بہت خشک ہے, مجھے فوراً خارش شروع ہو جاتی ہے, گرم پانی سے نہاؤں تو پرابلم ہوتی ہے, یا پرفیوم لگاؤں تو یہ وہ, تو کپڑے کوئی ایسے میں پہن لوں تو مجھے فوراً جو ہے سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح کی جو ہے نا کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے پاس, جو ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. ان کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ جلد کو خشک نہیں ہونے دینا ہم نے. پھر ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمیں ہو کس چیز سے لی. مثال کے طور پہ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جیسے رسٹ واچ میں نے بھی اور آپ نے بھی باندھی ہوئی ہے, کچھ لوگ یہ لیدر کے اسٹریپس ہیں, ان کو اسی جگہ پہ الرجی ہوگی. تو کامن سینس کی بات ہے کہ جس چیز سے کانٹیکٹ ہے اس کو ہٹا کے دیکھیں وہ سیٹل ہو جائے گی. ہیئر ڈائی سے ہے, ہیئر ڈائی بند کریں ٹھیک ہو جائے گی. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ لیدر یا ریکسن کے شوز ڈائریکٹ آپ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں مسلسل, تو اس میں بیریئر ہو, ساکس کی شکل میں ہو, یا وہ پہننے ہی چھوڑ دیں. اسی طرح کپڑے, ایون کہ زبیر بھائی جو کپڑے دھونے کے بعد ہم جو سرف یوز ہوتا ہے اور اس کے بعد آج کل جو وہ سافنر اور اس طرح کے خوشبو ڈالنے والی جو چیزیں بعد میں لکوڈ آ رہے ہیں ان سے بھی الرجی ہوتی ہے. اچھا, تو اس لیے اٹ از ریکمینڈیڈ کہ جب ان کو رنس آف کیا جائے, دھویا جائے, تو ان کے اندر سے اچھی طرح یہ سرف اور اس طرح کی چیزوں کو نکالا جائے. کیا سر اس کو نیم گرم پانی میں پھر آپ ایک دفعہ بھگو کے ان کو اچھی طرح رنس کریں, بار بار جن کو یہ پرابلم ہے وہ یہ کریں. ہاں, جب تک ہم یہ شیور نہیں ہو جاتا ہمیں کہ جی اس میں سے وہ نکل گیا, ورنہ وہ پھر الرجی کی طرف جائے گا. اور پھر وہ الرجی بار بار اسکریچ کرنا, وہ پھر وہ ٹپیکل چمبل کی شکل بن جاتا ہے, جو کہ اکثر پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کسی کے پیر پہ, کسی کی ٹانگ پہ, کسی کے گردن پہ, کوئی پیٹ پہ, مختلف جگہوں پہ نشانات بن جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے ہمارے جیسے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, کاشتکار لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ فرٹیلائزر سے اور کھادوں سے وہ ہوا میں یوں جب پھیلاتے ہیں تو اس سے ان کو ہو جاتی ہے. تو اس میں احتیاط ہی علاج ہے. احتیاط will lead to the cure.